الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما قابل احترام بزرگان دین، امت محمدیہ کے عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دائرہ فانی کے اندر بے شمار مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں، بے شمار برکتیں، بے شمار سعادتیں ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہت ہمارے اور آپ کے اوپر برستی رہتی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں پا کر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اور اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخری لمحے تک توحید جیسی عظیم نعمت پر
گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ مختصر حمد کے بعد آئیے آخر نبی تاجدار مدینہ سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امین درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، جن کی بدولت ہمارے اور آپ کے سامنے شریعت کو بھیجا گیا، جن کا بھیجنے کا مقصد ہم لوگوں کو رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن کرنا اور جہنم کے عمیق گڑھے سے نکال کر جنت کی راہ پر گامزن کرنا مقصد تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر اس عظیم مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کے مطابق من و عن پورا فرمایا، اور ہم تک شریعت اسلام، دین اسلام کو پورا کا پورا پہنچا دیا۔ ایسے نبی پر ان درود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران عزیز، مختصر حمد و ثنا کے بعد میں آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی ایک آیت کریمہ، دو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، آیت نمبر 50 پر 1 اور 50 پر 2۔ سورہ نور کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی ایک خاص صفت کو بیان فرمایا ہے۔ آج اسی آیت کریمہ پر انشاءاللہ میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جمعہ میں آپ حضرات ایک آیت سمجھ جائیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات میں سے ایک فرمان سمجھ جائے تو بہتر ہے۔ بہت ساری باتیں سنتے ہیں لیکن ایک کان سے سنے دوسرے کان سے انسنی کر دیتے ہیں۔ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کی صرف ایک آیت آپ کے ذہن میں ڈال دیا جائے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی، مسلمان اور مومنوں کی ایک خاص صفت، ایک خاص قول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمایا، اور یہ صفت جس مومن میں پائی جائے گی، یہ عادت، یہ قول، یہ صفت، یہ طریقہ، یہ اسوہ جس مومن کے اندر پایا جائے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اس کی گارنٹی ہے۔ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ برادران، آئیے آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، انما کان قول المؤمنین، مومنوں کا قول یہ ہوتا ہے، مومنوں کی بات یہ ہوتی ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسول، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ تمہارے جھگڑے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ حکمہ کہتے ہیں کسی جھگڑے کے فیصلہ کرنے کو، یہ فیصلہ کرنے کو تمہارے میں کوئی اختلاف ہو جائے، تمہارے میں کوئی فساد برپا ہو جائے، تم میں کوئی جھگڑا پہنچے، تو تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے، تمہارے کسی بھی معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے، لیحکم بینہم، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی کی طرف بلایا جاتا ہے۔ تو یہ مومن کیا کہتے ہیں؟ قول اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمایا، مومن کہتا ہے ان یقولوا سمعنا وآطعنا، کیا کہتا ہے؟ سمعنا وآطعنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے قول کو سنا اور ہم نے مان لیا۔ دو ہی بات۔ مومن کی ایک خاص صفت کیا ہے؟ جب بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتا ہے، درمیان میں چوما چرا نہیں کرتا، کوئی مسئلہ بیچ میں گھساتا نہیں ہے، کوئی پیر فقیر ملا کی بات کو درمیان میں لانے کی کوشش نہیں کرتا۔ جیسے ہی اللہ کی بات سنا، جیسے ہی نبی کی بات سنا، قالوا سمعنا وآطعنا، اسی لفظ پر میں آج خطبہ دینا چاہتا ہوں۔
سمعنا و آتانا، اے اللہ ہم نے تیری بات سنی اور ہم نے مان لیا، اے نبی تیری بات ہم نے سنی اور ہم نے مان لیا۔ یہ مومن کی صفت ہوتی ہے، ایک پکا سچا مومن یہی صفت کو اپناتا ہے اپنی ساری زندگی۔ یہ کیوں بتا رہا ہوں میں؟ کیونکہ آج ہمیں تولنے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کو، آج ہمیں اپنے ایمان کو تولنے کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی کیا چاہتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ میں مسلمان، میں مومن، میں نبی کا شیدائی، میں عاشق رسول، میں اللہ سے محبت کرنے والا، میں نبی سے بے انتہا محبت کرنے والا۔ ہر کوئی اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا دم بھرتا ہے۔ کیا واقعی ہم اللہ کے نبی سے اس حد تک اور اللہ تعالیٰ سے اس حد تک محبت کرتے ہیں کہ جب بھی اللہ کا قول آئے، جب بھی نبی کا قول آئے، کیا ہماری زبان سے سمعنا و آتانا نکلتا ہے؟ کیا ہماری زبان سے یہ نکلتا ہے کہ ہم نے سنا نبی کی بات، ہم نے سنا اللہ کی بات، ہم نے سنا تاجدار مدینہ کی بات، اور ہم نے سن کر کے فوراً ہم اس پر عمل پیرا ہو گئے؟ برادران عزیز، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ بڑی پیارے انداز میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، دیکھیے یہاں پر بھی ایمان والوں سے مخاطب ہے، ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، درمیان میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت، ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ کر تیسرے شخص کی اطاعت کی طرف تم گامزن ہو جاؤ گے تو ممکن ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ، ممکن ہے کہ گمراہ ہو جاؤ۔ لیکن اگر اس کا قول، جو تیسرے آدمی کا قول، اگر نبی اور اللہ کے قول سے ملتا ہے تب تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کے قول پر بھی عمل کرو۔ اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تمہارے حکمرانوں کی بھی بات مانو، تمہیں جو بڑے ہیں ان کی بھی تم جو ہے بات مانو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول۔ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی، آگے کہا اے مومنین جب تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو، تنازع کہتے ہیں کھینچا تانی کو، تمہارے درمیان کسی بھی معاملے کو لے کر، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ دنیائی معاملہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ کاروبار کا معاملہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ لین دین کا معاملہ ہو سکتا ہے، کسی بھی معاملے میں اگر تمہارے درمیان کھینچا تانی تک کوئی بات آ جائے، جھگڑا تمہارے اندر آ جائے، تو تم کیا کرو؟ فردوہ الی اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو۔ تم فیصلہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول نے اس تعلق سے کیا فیصلہ فرمایا۔ یہ دو آیتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، انہی دو آیتوں پر یا اس آیت کے موضوع پر تمام صحابہ کرام نے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ اللہ اکبر۔ وہ یا تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اپنی زندگی کا شعار بنائے ہوئے تھے، اپنی زندگی کا مقصد انہوں نے بنایا تھا۔ جب آپ نے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، کب ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ابھی تدفین بھی نہیں ہوئی، ابھی تدفین بھی نہیں ہوئی، اختلاف کا مسئلہ، خلافت کا مسئلہ زور پکڑا، کون خلیفہ بنے گا مسلمانوں کا۔ اختلاف اتنا بڑھ گیا، مہاجرین اور انصار کے درمیان، دو ہی تھے مدینے میں، مہاجرین اور انصار، ان کے درمیان اتنی بات لمبی ہو گئی، جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ اب اگر حضرت ابوبکر صدیق اور عمر وقت پر نہ پہنچتے تو ایک دوسرے کے دستے گریبان ہو جاتے، مارا ماری تک پہنچ جاتی بات حضرت انصار اور مہاجرین کے درمیان۔ لیکن
بات اتنی طول نہیں پکڑی کیونکہ ابوبکر صدیق بھی پہنچے، حضرت عمر فاروق بھی پہنچے، معاملے کو تھما دیا، اور بہت لمبی گفتگو کے بعد، کچھ مسائل کے بعد، اللہ کے نبی مسائل کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ حضرت ابوبکر چاہتے تھے کہ عمر خلیفہ بن جائے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق پر بیعت کر لی کہ آپ بڑے ہمارے درمیان معزز ہیں، آپ بڑے عزت والے، تکریم والے، اللہ کے نبی سے بڑے قریب یار غار آپ ہیں، آپ کا مرتبہ ہم سے بڑا ہے، اے ابوبکر آپ خلیفہ بن جائیں۔ تمام لوگوں نے اتفاق کیا، خلیفہ بن گئے۔ اب خلیفہ ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے پہلا خطبہ دیا، بڑے جامع خطبہ تھا، پہلا خطبہ، اور انہوں نے تمام مسلمانوں کو جمع کیا۔ ابوبکر صدیق کے وہ الفاظ اتنے پیارے اور اتنے جامع ہیں، انسان اپنی زندگی کے اندر ان دو چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، اور اس حضرت ابوبکر صدیق کے قول پر غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے خطبہ دیا، ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا، اے لوگو، تم نے مجھے خلیفہ چن لیا ہے، لیکن میں اس کا حقدار نہیں، میں اس کا حقدار مجھے نہیں سمجھتا، لیکن آپ نے مجھے خلیفہ چنا۔ آگے فرمایا، اِنَّا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَطِیعُونِی، جب تک میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں گا زندگی بھر، فَأَطِیعُونِی، تم میری اطاعت کرتے رہنا۔ اللہ اکبر، جب تک میں اللہ کی بات مانتا رہوں گا، اللہ کی باتوں کے مطابق فیصلہ کرتا رہوں گا، اللہ کے نبی کی بات مانتا رہوں گا، اللہ کے نبی کی باتوں کے مطابق میں فیصلہ کرتا رہوں گا، فَأَطِیعُونِی، تم میری اتباع کرنا، میری تم فرمانبرداری کرنا۔ وَإِنْ عَصَیْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آگے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے، جس دن میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فَأَقِیمُونِی، تم مجھے سیدھا کر دو، میری بات ماننے کی ضرورت نہیں، میری غلطی کو منہ پر بول دو، مجھے بتاؤ کہ ابوبکر صدیق تم سے یہاں غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے قول کے بعد میری قول کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق نے اتنا پیارا جملہ بیان فرمایا، تو اپنی ساری زندگی صحابہ کرام نے انہی تو باتوں پر سمعنا و اطعنا کرتے رہے۔ اللہ کی نبی کی بات سنا تو فوراً عمل پیرا ہو گئے، اللہ کے نبی کی بات جب بھی سنتے فوراً عمل کر لیتے۔ بڑی پیاری حدیث یاد آئی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ راوی حدیث حضرت برا بن عازب ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، آنے کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ قبلہ وہی ہمارا تھا مسلمانوں کا، قبلہ اول بیت المقدس، اس کی طرف آپ 16 یا 17 مہینے نماز پڑھتے رہے۔ قبلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، تو پہلے قبلے کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن اللہ کے نبی کی دلی خواہش تھی، تمنا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دی، بڑی دل میں خواہش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی خواہش کو قرآن میں یوں بیان فرمایا، کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی مجھے معلوم ہے تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اے اللہ میرے لیے قبلہ بیت اللہ کو بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کی نظر مبارک پر نظر رکھتے ہوئے اللہ نے کہا، اے نبی تیری دلی تمنا ہے کہ تو چاہتا ہے کہ تیرا قبلہ بیت اللہ شریف کو بنا دیا جائے، بیت اللہ کو بنا دیا جائے، لیکن میرا حکم تھا کہ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتا رہے۔ اللہ نے آگے فرمایا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اللہ نے فرمایا دیکھو اے نبی تیری ہم نے دعا قبول کر لی، تیری تمنا کو ہم نے منظوری دے دی، آج کے بعد سے تو اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر اور بیت اللہ تیرا قبلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کی خواہش تھی، اللہ نے پوری فرما دی۔ اللہ اکبر، نبی کی خواہش، نبی کی تمنا، نبی کی آرزو،
اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نبی کی آرزو کی قدر کرتا ہے. اللہ نے ہمارا پہلا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف اللہ کے نبی کو پھیرنے کا حکم دیا, اور سب سے پہلی نماز جو بیت اللہ کی طرف کر کے پڑھی جانے والی تھی وہ عصر کی نماز تھی. برا بن عازب کہتے ہیں یہ عصر کی نماز اللہ کے نبی نے بیت اللہ کی طرف جو ہے رخ کر کے قبلہ سمجھ کر کے آپ نے نماز پڑھی. نماز آپ کے ساتھ صحابہ اکرام بھی پڑھ رہے تھے. نماز ہوئی عصر کی نماز تو ان صحابیوں میں سے ایک صحابی نکل کر کے باہر گئے. برا بن عازب کہتے ہیں ایک صحابی گئے اور دوسری مسجد کی طرف سے ان کا گزر ہوا. ایک دوسری مسجد بھی تھی, بنو حارثہ کی مسجد غالباً, تو وہاں سے وہ گزر رہے تھے. وہاں پر بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. وہاں پر بھی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ہے سمعنا و اطعنا بتا رہا ہوں میں, سنے اور اطاعت کر لیا. کہ کس طریقے سے صحابہ کرام اللہ کی نبی کی بات کی عزت کرتے تھے اور اللہ کی باتوں کی قدر کرتے تھے, یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. ایک صحابی گزرے کس مسجد کے پاس؟ بنی حارثیہ کی مسجد ہے, وہاں سے گزر رہے. جھانک کر کے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اندر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں, اور ان کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے. پہلا قبلہ تھا نا, وہاں ہے. یہ جو صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ چکے تھے پہلی مرتبہ, انہوں نے دیکھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. باہر سے آواز دیتے ہیں اشہد باللہ لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگوں سنو, قسم ہے خدا کی. کیا کہا؟ اشہد باللہ, قسم ہے خدا کی, لقد صلیت, میں نے ابھی ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے. نماز پڑھ کر کے میں اللہ کے نبی کے ساتھ آ رہا ہوں. قبلہ مکہ, قبلہ مکہ کی طرف, یعنی مکہ کی طرف چہرہ کر کے میں اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھ کے ابھی آ رہا ہوں. اے لوگوں تم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہو, اللہ کے نبی نے مجھے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھایا ہے. یہ کلمہ سننا ہی تھا. لوگ رکوع میں تھے. کہاں تھے؟ رکوع میں تھے. رکوع میں تھے. براوی حدیث کہتے ہیں کہ رکوع میں تھے لوگ. جیسے ہی اس آدمی کی آواز سنی, رکوع میں ہونے والے تمام صحابہ امام کے ساتھ وہ رکوع میں ایسے ہی گھوم گئے. کس کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہ نہیں سوچا بولنے والا کون ہے, یہ نہیں سوچا کہ اس بات کی تحقیق بعد میں کر لیں گے, نماز پہلے پوری کر لی جائے, بعد میں تحقیق کر کے ہم جو ہے مغرب کی نماز پڑھ لیں گے. یہ نہیں سوچا. اسی لیے کہتے ہیں سمعنا و اطعنا. وہ صحابہ کرام جب نبی کا قول ان کے سامنے کہا جاتا, اللہ کی قسم کھا کر کے کوئی بات کہی جاتی, حالت نماز میں بھی وہ رکوع کی حالت میں اپنے رخ کو موڑ کر کے کعبۃ اللہ کی طرف پھر گئے. یہ صداقت دی کہ اے اللہ کے نبی تمہاری قول کی ہماری نظر میں عزت ہے. آمنا وصدقنا کہا, سمعنا و اطعنا کہا. اسی لیے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اے صحابہ میں تم سے راضی ہو گیا اور تم مجھ سے راضی ہو گئے. اللہ سے, صحابہ کرام سے اللہ راضی ہو چکا ہے. برادران عزیز, یہ ہے سمعنا و اطعنا. کیا ہے؟ سنا. اسی طرح اور ایک روایت میں آتا ہے, راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, جمعہ کا خطبہ تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں داخل ہو رہے. دیکھیے سمعنا و اطعنا بتا رہا ہوں میں, سننا اور مان لینا, سننا اور مان لینا. اب عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, اللہ کے نبی ممبر پر بیٹھے, سیدھے طریقے سے سٹ ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد صحابہ کو کہا اجلسو, بیٹھ جاؤ. صحابہ کرام بھی تھے نا, مسجد میں جمع تھے. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. حضرت جابر کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود مسجد میں تشریف لا رہے ہیں, دروازے پر موجود ہیں. فسمع ذلک ابن مسعود, جیسے ہی اجلسو کا لفظ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سنا, فجلس علی باب المسجد
وہ مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے، وہیں پر بیٹھ گئے. اللہ کے ممبر پر بیٹھے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہاں پر بیٹھ چکے ہیں. آپ نے کہا کہ آگے آ کر بیٹھ جاؤ، سیدھے بیٹھ جاؤ. صحابہ اتنا خوف زدہ تھے. سنا بیٹھ جاؤ. یہ نہیں دیکھا کہ مجھے بولا گیا کہ نہیں بولا گیا، مجھے کہا گیا کہ نہیں کہا گیا، بس جیسے ہی سنا بیٹھ جا. ابن مسعود نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی. عبداللہ ابن مسعود نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے کہا کہ نہیں، میرے لیے حکم ہے کہ نہیں، کسی دوسرے کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں. یہ مومن کی علامت ہوتی ہے، یہ مومن کی صفت ہوتی ہے. جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا قول بیان کیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنایا جاتا ہے، وہ ایسے ہی جس حالت میں ہو قبول کر لیتا، بیٹھ جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ تھی تمنا. یہ سمعنا واتانا کا مطلب ہے جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا قول تمہارے پاس آئے تو تم کیا کرو؟ رتھی برابر بھی چوں چرا نہیں کرنا. یہ نہیں سوچنا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہم کسی اور کی بات کو ترجیح دیں گے. اگر ایسا کیے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں. آپ اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے آپ کو. کیا حقیقت میں آپ مومن ہیں؟ کیا حقیقت میں آپ مسلمان ہیں؟ آج یہی ہوتا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کو چھوڑ کر کوئی امام کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی مولوی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی پیر کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی مرشد کے پیچھے دوڑ رہا ہے. جس کے سامنے کتاب اللہ کی باتیں رکھی جائیں، جس کے سامنے نبی کا فرمان رکھا جائے، وہ اپنے آپ و اجداد کے دین پر قائم رہنا پسند کرتا ہے. نبی کی باتوں کی کوئی عزت اس کی نظر میں نہیں. محرم کا مہینہ، بعض لوگ آج بھی غالباً روزہ ہوں گے. یہ محرم کا مہینہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا منہا اربعۃ حرم، یہ 4 مہینوں میں 12 مہینوں میں 4 مہینے عزت والے تکریم والے مہینے ہیں. مسلمانوں نے اس مہینے کو منحوس قرار دیا. اللہ نے جس مہینے کو عزت والا بنایا، اللہ نے جس مہینے کو برکت والا بنایا، اللہ نے جس مہینے کو تکریم بخشی، آج لوگوں کی نظر میں اس مہینے کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی تکریم نہیں ہے، کوئی قدر نہیں. یہ منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے. شادیاں نہیں کریں گے بھائی اس مہینے میں. محرم کے 10 تاریخ سے پہلے شادیاں نہیں کرنا، شادیاں کریں گے تو فلاں ہو جائے گا. یہاں تک کہ اگر شادی شدہ جوڑا ہے 10 تاریخ کے اندر ملنے بھی نہیں دیتے. میاں بیوی کو نعوذ باللہ ملنے بھی نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ 10 دن کے اندر اگر کوئی ملاقات کر لے اپنی بیوی سے، بچہ پیدا ہو تو وہ نافرمان اور جو ہے وہ بے ڈھنگا پیدا ہو گیا. یہ تصور ہے. کیا ہے؟ یہ تصور سمجھا جاتا ہے محرم کے تعلق سے. محرم جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنانے کے بعد اس کی عزت رکھ دی، احترام سکھایا. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ محرم میں پنجے اٹھا کر کے ناچ رہے ہیں. اطیع اللہ ہے یہ یا اطیع الرسول ہے؟ رسول کا قول تمہیں معلوم ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ قرآن، دوسرا و سنت رسولی، نبی کی سنت، نبی کا طریقہ تمہارے درمیان موجود ہے. ان 2 طریقوں میں اگر وہ طریقہ مل جائے، پنجے اٹھا کر کے ناچنا کس قرآن میں ہے میرے عزیزو؟ بتاؤ مجھے. انصاف کا تقاضا ہے. قرآن پڑھنے والوں، اپنے آپ کو مومن کہنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، اپنے آپ کو عاشق رسول کے دم بھرنے والوں، تم سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم حقیقت میں مسلمان ہو؟ کیا تم مومن ہو؟ مومن ہو تو لاؤ قرآن کی کس آیت میں موجود ہے کہ پنجے اٹھا کر کے نبی ناچا کرتے تھے، پنجے اٹھا کر کے صحابہ ناچا کرتے تھے، پنجے اٹھا کر کے ائمہ ناچا کرتے تھے، پنجے اٹھا کر کے فلاں مولوی ناچا کرتا تھا. آج کے مولوی پنجے اٹھا کر کے ناچ کر کے تمہیں بتاتا ہے، لیکن اس فعل کو قرآن اور حدیث کے درمیان پیش کیا جائے گا. اللہ کا قول ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. اللہ کی طرف یہ فیصلہ رکھو اور اللہ کی عدالت میں لے کر جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حکم دے تو پنجے بٹھا کر کے ناچو، کہیں قیامت کی صبح تک نہیں ملے گا. قیامت کی صبح تک آپ یہ چیزیں نہیں لا سکتے. اس کے باوجود
چلا چلا کے کہنے کے بعد، نبی کا فرمان سنانے کے بعد، آقا کا فرمان سنانے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں نہیں مول صاحب یہ زمانے سے چلتے آ رہا، ہماری اماں نہیں چھوڑتے، ہماری گھر میں ہمارے بابا نہیں چھوڑتے، یہ پشتوں سے چلی آ رہی یہ تہوار عید ہے، محرم کی عید ہم منانا ہی ہے، نہیں منائیں گے تو ہمارے گھر میں فلاں ہو جائے گا۔ میرے عزیزو یاد رکھو، تمہارا باپ ناراض ہو جائے تو چلے گا، تمہاری ماں ناراض ہو جائے تو چلے گا، تمہارا قبیلہ ناراض ہو جائے تو چلے گا، تمہارا بھائی ناراض ہو جائے تو چلے گا، تمہارا دوست ناراض ہو جائے تو چلے گا، تمہارا سارا خاندان ناراض ہو جائے تو چلے گا، تمہاری ساس ناراض ہو جائے تو چلے گا، اگر اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کی قسم ہے دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ لوگ محبت میں دین کو تولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے دین کو محبت میں تولا نہیں جا سکتا۔ باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، جورو کی محبت، بیویوں کی محبت، بیٹیوں کی محبت، اس محبت میں میری ماں منا رہی میں کر رہا ہوں، میرے خاندان والے، اللہ کے فرمان کے آگے کسی کا حکم چلنے والا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ مرتبہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت، مسلم شریف کی روایت بڑی پیاری روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ کون سی؟ سونے کی انگوٹھی۔ آج کل بھی فیشن ہے، ڈال رہے ہیں لوگ جو ہے، اللہ کی پناہ کسی کو طنز دینے کا میرا ارادہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کے قول کو من و انتم تک پہنچانا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، ورنہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میرا گریبان پکڑے گا، تمہارا گریبان پکڑے گا، اللہ سوال کرے گا میرا قول تجھے معلوم تھا، میرے نبی کا فرمان تجھے معلوم تھا، کیا تو نے لوگوں تک پہنچایا؟ اس وقت جواب دینا بہت ضروری ہوگا، اس لیے بات تم تک پہنچا رہا ہوں۔ کان کے پردے کھول کر کے سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، یہ ہے سمعنا و اطعنا۔ بتا رہا ہوں، آئیے دیکھیے، اللہ کے نبی نے سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ نے طیش میں آ کر اس آدمی کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال دی، نکال کر کے اس انگوٹھی کو ایک کونے میں پھینک دیا، اس کے سامنے اس انگوٹھی کو نکال کر کے پھینک دیا اور کہا کیا یہ تو چاہتا ہے؟ لوگ خزدن ارادہ کرتے ہیں کہ آگ کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، آگ کا ایک حصہ اس کے ہاتھ میں جو ہے پہنا دیا جائے، لوگ کیسے ارادہ کر لیتے ہیں۔ برادران عزیز، یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی اٹھ کر کے چلے گئے، اٹھ کر کے وہاں سے نکل گئے۔ دوست احباب بھی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کے بعد آپ نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو انگوٹھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھینک دیا ہے، جاؤ اٹھا لو، جاؤ اٹھا لو، اٹھا کر کے یا تو آپ اپنی بیوی کو دے دو یا اسے فروخت کر کے اس کا استعمال کر لینا۔ اللہ اکبر، کیا کر لینا؟ بات اچھی تھی نا، بڑی پتے کی بات، اچھی بات تھی، فائدے کی بات تھی۔ اس صحابی رسول نے کہا تھا، تاریخ گواہ ہے، قرآن حدیث اس بات پر شاہد ہیں، آسمان گواہ ہے، زمین گواہ ہے۔ اس صحابی رسول نے کہا جس انگوٹھی کو میرے نبی نے غصے کی نظر سے پھینک دیا ہو، اس انگوٹھی کی طرف میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ ہے آمنا و صدقنا، یہ ہے سمعنا و اطعنا۔ یہ کیا ہے؟ سنا اور مان لیا، کوئی دوسری بات نہیں کی۔ یہ نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں پہننا، یہ نہیں پوچھا تو پوچھا کہ پہنے تو کیا ہوگا، اللہ کا کیا حکم ہے، کوئی سوال نہیں۔ نبی اٹھا کر کے پھینک دیا، صحابی رسول سے کہا گیا اٹھا لو۔ صحابی نے کہا جس انگوٹھی کو میرے نبی نے پھینک دیا ہو اسے میں دیکھنے کی بھی جو ہے جرت نہیں کر سکتا، اٹھاؤں گا نہیں میں۔ یہ ہے میرے عزیز و صحابہ کا اتباع کرنے کا انداز، اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا انداز۔ آتانا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ میں نے تمہاری باتوں کو، آتانا کسے کہتے ہیں معلوم؟ دل کی گہرائیوں سے فرما برداری کرنے کا نام اطاعت ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ دل میں کوئی
کوئی رنج باقی نہ رہے، کوئی جو ہے تنگی باقی نہ رہے۔ ہوتا ہے نبی، کسی کا فیصلہ آ جائے، فیصلہ آدمی مانتا ہے لیکن بظاہر مانتا ہے، دل نہیں مانتا، بظاہر مانتا ہے لیکن اس کا دل اس فیصلے کو مانتا نہیں ہوتا کبھی کبھی۔ لیکن صحابہ کرام زبان سے بھی مانتے تھے، دل سے بھی مانتے تھے، عمل کر کے دکھاتے۔ اس کا نام ہے آتانا، اس کا نام آتانا۔ تو ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ محرم تمہارے سامنے موجود، قرآن کا کلام، قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے موجود، احادیث رسول تمہارے سامنے موجود، ہر چیز تمہارے سامنے موجود بتایا جاتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں آپ کہ نہیں ہمارے مولوی صاحب، ہمارا امام اس طریقے سے کہتا ہے، ہمارا ملا اس طریقے سے بتاتا ہے، ہمارے گھر میں یہ رواج زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ محرم کی آپ نے دھجیاں اڑا دی میرے عزیزوں۔ محرم میں روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ فرعون کے اوپر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کی غلبہ تھا، وہ فتح یاب ہوئے، اس لیے روزہ رکھے۔ آپ بھی روزہ رکھو، رمضان ہے جو محرم کی آپ عزت کرو، لیکن عزت کے بجائے آپ نے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا ڈالی۔ محرم میں آپ پنجے بٹھائے، فاتحہ خوانی کیے، فلاں رسومات، نہ جانے کتنے ایسے رسومات ہیں جسے گنایا بھی نہیں جا سکتا، اس خطبے میں جسے گنایا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کی پناہ، یہ تمہاری اطاعت کا یہ ڈھنگ نہیں ہے، طریقہ نہیں۔ اگر ایسا ہے تو تمہاری ایمان میں کمزوری ہے، یاد رکھیں۔ کس میں؟ تمہاری ایمان میں کمزوری ہے۔ ایمان کو ٹٹولیں آپ، ورنہ تم ایمان والے نہیں ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ کے نبی کے سامنے کچھ لوگ آئے، انہوں نے بھی کہا تھا منافقین، اے اللہ کے نبی ہم تو ایمان والے ہیں۔ اللہ نے کہا اے نبی ان سے کہہ دو وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ ان کے دلوں میں ابھی ایمان سرایت نہیں کر گیا ہے، کہیں ہم منافق تو نہیں۔ خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے۔ جس محرم کو عزت والا بنایا گیا، جس سفر کو عزت والا بنایا، جس سفر کے تعلق سے کہا گیا اس میں کوئی منحوسیت نہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں منحوسیت ڈھونڈ رہے ہیں، اس میں ارے ایسا ہو گیا تو ایسا ہوگا، سفر میں شادی نہیں کرنا، محرم میں شادی نہیں کرنا، محرم میں فلاں کام نہیں کرنا، محرم میں پنجے بٹھاؤ، شربت بانٹو۔ اللہ کی پناہ ہے، یہ ایمان ہے؟ یہ مومن ہے؟ کیا یہ ایمان کی ہماری علامت ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا یہ تقاضا نہیں ہے میرے عزیزو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، ایک مرتبہ دیکھیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں جوتے پہن کر، ابو داؤد کی روایت ہے، جوتے پہن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ دوران نماز آپ نے جوتے اتار دیے، نماز ابھی باقی تھی، آپ نے جوتے اتار کر کے سائڈ میں رکھ دیے۔ جتنے صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جتنے پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار کر کے سائڈ میں رکھ دیے۔ نماز ہوئی، اللہ کے نبی نے دیکھا تمام صحابہ اکرام جوتے اتار کر کے بازو رکھ دیے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں اتارے؟ آپ نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ اکرام نے بیک وقت کہا تھا، اے اللہ کے نبی نماز کی حالت میں ہم نے تمہیں دیکھا کہ تم نے اپنے جوتے اتار کر کے بازو میں رکھ دیے، آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ وجہ پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی، کیوں اتارے، کس مقصد سے اتارا گیا؟ نبی نے کہا نہیں، حضرت جبرائیل آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جوتے میں کچھ لگ گیا ہے یا کوئی چبھنے والی تکلیف دینے والی چیز ہے، تو انہوں نے کہا اتار دو، تو میں نے اتار دیا۔ آپ کو اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا اللہ کے نبی آپ کو اتارتا دیکھا تو ہم نے اتار دیا۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری۔ نبی کی بات آ جائے تو اسے منوان مان لینی چاہیے، کوئی ایسا واویلا، کوئی ایسی بات درمیان میں لانے کی کوشش ہرگز نہ کرے جس سے آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے۔ اس لیے اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو مانتے ہیں، سمعنا و اطعنا کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے، دنیا بھی ان کی کامیاب، آخرت بھی۔ فلاح کسے؟ فلاح دو طریقے سے ہے، کامیابی دو طریقے سے، ایک دنیا کامیاب ہو جائے
اور ایک اخروی زندگی کامیاب ہو جائے. دنیا بھی کامیاب ہوگی اور اخروی زندگی بھی اس کی کامیاب ہو جائے گی. کس بات پر؟ آمنا صدقنا سمعنا و آتانا کہنے پر. فوراً بات اللہ کے نبی کی آیت تو مان لیا جائے. میرے عزیزو، آج ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوا اس خطبے کو اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں. مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو اپنے آپ سے سوال کریں کس حد تک ہم نے اللہ کے نبی کی بات کی عزت رکھی، کس حد تک اللہ کے نبی کی بات کی ہم نے قدر کی، کس حد تک ہم نے اللہ کے فرمان کو ملحوظ رکھا. مؤذن بلاتا رہ گیا حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ کی، اور نعرے بلند کرتا رہ گیا. کیا ہم نے اللہ کی بات مانی؟ سن کر کے اللہ کے گھر کو ہم نے جو ہے آنے کی جرت کی؟ کیا ہمارا ایمان آج ہمیں خطرے میں نظر نہیں آ رہا ہے؟ شیطان ہمیں ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے، شیطان ہمیں پھسلانے کی کوشش کر رہا ہے، شیطان ہمیں ان چیزوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے ہمارا ایمان بگڑ جائے. میرے عزیزو، آج ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہو جائے، ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہو جائے. اسی لیے کسی شاعر نے بہت ہی خوب کہا ہے، کہتا ہے مصور کھینچ و نقشہ. کیا کہتا ہے؟ مصور کھینچ و نقشہ، جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. جیسے ہی حکم محمد ملے آپ کی گردن کھم جانا چاہیے، جھک جانا چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ ایمان ہونے کی دلیل ہے. ورنہ تمہارا ایمان خطرے میں ہے، تم ابھی مومن نہیں ہو، تم ابھی مسلمان نہیں ہو. برادران عزیز، مسلمان ہونا چاہتے ہو، ایمان والے ہونا چاہتے ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ورنہ یہ خاک چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. برادران عزیز، اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری لازم پکڑو، ورنہ تم دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤ گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب بھی کبھی اللہ اور اس کے نبی کی بات ہمارے سامنے آئے، جس طریقے سے اللہ کے نبی کے صحابہ کرام سن کر کے فوراً ایمان لاتے تھے، اسی طریقے سے ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طریقے سے اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم نے لا علمی میں جو خرافات ہم نے کیے، بدعات ہم نے کیے، اے اللہ ان بدعاتوں کو دور فرما. اے اللہ ان خرافات کو ہماری زندگیوں سے دور فرما. اے اللہ فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ مصیبتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں اسلام پر، سچے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں تو زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ کر تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین یا رب العالمین. وقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ.